اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 8 ہوپ از دا تھنگ وتھ پیٹرز کا ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سٹارٹ. Comprehension. What is the implicit and explicit meaning of the poem Hope is the thing with feathers? نظم ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس کا ظاہری اور مخفی مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کے میننگز جاننا ضروری ہے، لہذا پہلے ان الفاظ کی وضاحت کر لیتے ہیں. میننگ آف ایکسپلیسٹ: کوئی ایسی بات جو واضح طور پر کہی گئی ہو، جیسے براہ راست سمجھا جا سکے اور جس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہ ہو. ایگزامپل: دا سن از ہاٹ. سورج گرم ہوتا ہے. یہ بات واضح اور سیدھی ہے. میننگ آف امپلیسٹ: ایسی بات جو براہ راست نہ کہی گئی ہو بلکہ اشارے یا چھپے ہوئے مطلب میں ہو. اسے سمجھنے کے لیے سوچنا یا اندازہ لگانا پڑتا ہے. ایگزامپل: ہی اسمائلڈ بٹ ہز آئیز ور سیڈ. وہ مسکرایا لیکن اس کی آنکھیں اداس تھے. یہاں دکھ چھپا ہوا ہے، براہ راست نہیں کہا گیا. اب اس سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. آنسر: ایکسپلیسٹ میننگ، ظاہری مطلب. The poem directly compares hope to a bird. نظم میں امید کو براہ راست ایک پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے. That resides in the soul، جو روح میں بسی ہوتی ہے. And sings continuously، اور مسلسل گاتی رہتی ہے. Even during difficult times، حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی. Implicit meaning، مخفی مطلب. Hope is portrayed as a powerful comforting force. امید کو ایک طاقتور اور تسلی بخش قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. within us، جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. that helps us to endure hardship، جو ہمیں مشکلات برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے. without asking for anything in return، بغیر کسی بدلے کے کچھ مانگے. what is the theme of the poem Hope is the thing with feathers؟ نظم Hope is the thing with feathers کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھیم یعنی مرکزی خیال کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. میننگ آف تھیم: مرکزی خیال سے مراد وہ اصل پیغام یا سبق ہوتا ہے جو شاعر اپنی نظم کے ذریعے دینا چاہتا ہے. آنسر: The central theme of the poem is the power and resilience of hope. نظم کا مرکزی خیال امید کی طاقت اور ثابت قدمی ہے. The poet conveys that hope remains constant in the human soul. شاعر یہ بات واضح کرتا ہے کہ امید انسانی روح میں ہمیشہ قائم رہتی ہے. Provides comfort، سکون فراہم کرتی ہے. And keeps people going even in the most troubling times، اور سب سے مشکل حالات میں بھی لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. How does the bird react to hardships in the poem Hope is the thing with feathers؟ نظم Hope is the thing with feathers میں پرندہ یعنی امید مشکلات پر کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ آنسر: The bird، پرندہ، symbolizing hope، جو امید کی علامت ہے. Continues to sing sweetly and persistently، نرمی اور مستقل مزاجی سے گاتا رہتا ہے. Even during the strongest storms، حتیٰ کہ شدید ترین طوفانوں میں بھی. It doesn't stop or ask for anything، یہ نہ رکتا ہے اور نہ ہی کچھ مانگتا ہے. Showing that hope is unshaken by difficulties، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امید مشکلات سے متزلزل نہیں ہوتی. Discuss how hope and the thing with feathers are similar. What does the poem reveal about hope؟ وضاحت کرے کہ امید اور فر والے وجود میں
کیا مشابہت ہے؟ نظم امید کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ آنسر: ہوپ از likened to a bird with feathers that sings without fuss. امید کو ایک پروں والے پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے جو بغیر رکے گاتا ہے. This metaphor shows that hope is gentle yet strong. یہ میٹافور ظاہر کرتا ہے کہ امید نرم خو ہونے کے باوجود مضبوط ہوتی ہے. uplifting the spirit and staying alive even through life's darkest moments. یہ روح کو بلند کرتی ہے اور زندگی کے تاریک ترین لمحوں میں بھی زندہ رہتی ہے. The poem reveals that hope is ever present, selfless and enduring. نظم یہ ظاہر کرتی ہے کہ امید ہمیشہ موجود رہتی ہے، بے لوث ہوتی ہے اور قائم رہنے والی صفت ہے. What do you understand by "and sore must be the storm"? And sore must be the storm سے آپ کا کیا مطلب ہے یا سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ آنسر: This line means that only a very severe and painful storm, a great hardship or challenge. اس مصرے کا مطلب ہے کہ صرف کوئی بہت شدید اور تکلیف دہ طوفان یعنی بڑی آزمائش یا چیلنج could silence the song of the bird hope. ہی اس پرندے امید کے گیت کو خاموش کر سکتا ہے. It emphasizes that hope can withstand even the toughest of times. یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ امید بدترین حالات کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. Do you like this poem? Why? کیا آپ کو یہ نظم پسند ہے؟ کیوں؟ آنسر: Yes, جی ہاں. I like this poem. مجھے یہ نظم پسند ہے because کیونکہ it beautifully expresses the strength of hope. یہ نظم بہت خوبصورتی سے امید کی طاقت کو بیان کرتی ہے. Using a simple yet powerful metaphor. ایک سادہ مگر مؤثر استعارے کے ذریعے. It gives comfort. یہ تسلی اور سکون دیتی ہے. And reminds us that hope never leaves us. اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امید کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی. Even in our worst moments. حتیٰ کہ ہمارے بدترین لمحات میں بھی. Read the first stanza of the poem and write the following. نظم کے پہلے بند کو پڑھیے اور درج ذیل لکھیے. Which abstract noun is described as having living characteristics? کون سا abstract noun جاندار خصوصیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ What living characteristics does this item have? اس شے میں کون سی جاندار خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ آنسر: The abstract noun hope. تصوراتی اسم امید. It is described as a bird with feathers that sings a tune. اسے ایک فروں والے پرندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو نغمہ گاتا ہے. Perches in the soul. روح میں بیٹھتا ہے. And never stops singing even in the tough times. اور مشکل حالات میں بھی کبھی گانا نہیں چھوڑتا. Choose the correct option. The poet's comparison of hope to a bird is made in the form of. شاعر نے امید کا موازنہ پرندے سے کس صورت میں کیا ہے؟ Personification. Personification اس وقت ہوتا ہے جب غیر انسانی چیزوں کو انسانی خصوصیات دی جاتی ہے. لیکن نظم میں امید کو صرف خصوصیات نہیں دی گئی بلکہ اسے مکمل طور پر پرندے سے تشبیہ دیا گیا ہے، انسانی صورت نہیں. لہذا پرسونیفیکیشن غلط ہے. سیملی میں کی طرح یا جیسا استعمال ہوتا ہے. مثلا امید ایک پرندے کی طرح ہے. نظم میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. الٹریشن اس وقت ہوتی ہے جب قریب کے الفاظ سے شروع میں ایک ہی حرفی آواز دہرائی جائے. مثلا پر اور فرقتا. میٹافور. شاعر نے بغیر کی طرح یا جیسا کہ امید کا براہ راست موازنہ پرندے سے کیا ہے، لہذا یہ میٹافور ہے. The poet says that and sings the tune without the words. Why does the bird of hope sing in a tune that has no words? شاعر کہتا ہے
اور وہ دن بغیر الفاظ کے گاتی ہے، تو امید کی چڑیا ایسی دن کیوں گاتی ہے جس میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے؟ To emphasize that hope does not need to be put into words to be felt. اس بات پر زور دینے کے لیے کہ امید کو محسوس کرنے کے لیے الفاظ میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ درست جواب ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ امید ایک ایسا جذباتی احساس ہے جو دل میں خاموشی سے موجود رہتا ہے، اسے بیان کرنے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف محسوس کی جاتی ہے، اس لیے چڑیا یعنی امید الفاظ کے بغیر گاتی ہے۔ To find out that it is very difficult for people to express whether they feel hopeful or not. اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ لوگوں کے لیے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ امید محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، یہ جزوی طور پر درست لگتا ہے، لیکن شاعر کی مراد یہ نہیں کہ لوگ امید کا اظہار کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ امید الفاظ کی محتاج ہی نہیں، وہ خاموشی سے موجود رہتی ہے۔ To suggest that people are unable to understand the feeling. یہ تجویز دینے کے لیے کہ لوگ اس احساس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ غلط ہے، کیونکہ نظم میں امید کو ایک واضح محسوس ہونے والی چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شاعر یہ نہیں کہتا کہ لوگ امید کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہر دل میں موجود ہوتی ہے۔ To show that hope is like a song that nobody listens to. یہ دکھانے کے لیے کہ امید ایک ایسے گیت کی مانند ہے جسے کوئی نہیں سنتا، یہ نظم کے پیغام کے برعکس ہے۔ شاعر امید کو ایک مسلسل گنگنانے والی، تسلی دینے والی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ کہاں بھی ہو سنی اور محسوس کی جاتی ہے، نظر انداز نہیں کی جاتی۔ Hope is helpful in times of pain, sorrow, and difficulty. Which of the following lines from the poem best support this statement? امید دکھ، درد اور مشکل کے وقتوں میں مددگار ہوتی ہے۔ نظم کی کون سی لائن اس بات کو سب سے بہتر انداز میں بیان کرتی ہے؟ And sweetest in the gale is hard and sore must be the storm. اور سب سے پیاری آندھی میں سنائی دیتی ہے اور شدید ہونا چاہیے وہ طوفان۔ یہ لائن واضح طور پر بتاتی ہے کہ امید سب سے زیادہ تسلی بخش اس وقت ہوتی ہے جب زندگی میں آندھیاں یعنی مشکلات اور تکالیف آتی ہے۔ گیل اور سٹورم مشکلات اور تکالیف کی علامت ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ امید کی آواز ایسے وقتوں میں سب سے میٹھی لگتی ہے، یعنی امید سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے جب حالات سخت ہو۔ Hope is the thing with feathers that perches in the soul. امید ایک فروں والی چیز ہے جو روح میں بسیرا کرتی ہے۔ یہ لائن امید کو ایک فرندے کی مانند ظاہر کرتی ہے جو انسان کی روح میں رہتی ہے۔ اگرچہ یہ امید کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے، مگر یہ لائن براہ راست یہ نہیں بتاتی کہ امید مشکل وقت میں مدد دیتی ہے۔ And sings the tune without the words and never stops it all. اور گاتی ہے ایک دن بغیر الفاظ کے اور کبھی نہیں رکتی۔ یہ لائن امید کی مسلسل موجودگی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر مشکل وقتوں میں مدد یا تسلی کی بات نہیں کرتی۔ Yet never in extremity it asked a crumb of me. پھر بھی کبھی نہیں، انتہائی مشکل وقت میں بھی اس نے مجھ سے ایک ٹکڑا تک نہ مانگا۔ یہ لائن امید کی بے لوثی کو ظاہر کرتی ہے کہ امید کچھ بھی مانگے بغیر ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، مگر یہ براہ راست یہ نہیں بتاتی کہ امید دکھ یا درد کے وقت میں مدد کرتی ہے۔ And sweetest in the gale is hard and sore must be the storm. یہ درست جواب ہے، کیونکہ یہ لائن براہ راست بتاتی ہے کہ امید کی سب سے زیادہ قدر تب ہوتی ہے جب حالات مشکل ہو، یعنی یہ ہمیں دکھ، درد اور پریشانی کے وقت میں سب سے زیادہ سہارا دیتی ہے۔ The poet says that and sings the tune without the words. Why the bird of hope sings in a tune that has no words. شاعر کہتا ہے اور وہ دن بغیر الفاظ کے گاتی ہے۔ امید کی چڑیا ایسی دن کیوں گاتی ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے؟ To emphasize that hope does not need to be put into words to be felt. اس بات پر زور دینے کے لیے
کہ امید کو محسوس کرنے کے لیے الفاظ میں بیان کرنا ضروری نہیں. درست جواب. What does the word abosh mean in the above lines? And sore must be the storm that could abosh the little bird that kept so many warm. مندرجہ بالا اشعار میں اباش کا کیا مطلب ہے؟ نو کنفیوز، کوئی الجھن نہیں، غلط ٹائپ لگتا ہے. شاید مراد کنفیوز یعنی الجھانا تھی. یہ غالباً ایک ٹائپنگ کی غلطی ہے، شاید کنفیوز مراد تھا. پھر بھی یہ غلط ہے کیونکہ اباش کا مطلب یہاں الجھن نہیں بلکہ خاموش یا شرمندہ کرنا ہے. ٹو سپورٹ مدد کرنا، سہارا دینا. یہ غلط ہے. اباش کا مطلب مدد کرنا نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے، یعنی حوصلہ پست کرنا یا خاموش کر دینا. ٹو فریز تعریف کرنا، یہ بھی غلط ہے. اباش کا مطلب تعریف کرنا نہیں بلکہ شرمندہ کرنا یا خاموش کر دینا ہے. ٹو سائلنس خاموش کرنا. یہ درست جواب ہے. نظم میں صرف ایک سخت طوفان ہی امید کی چڑیا کو خاموش کر سکتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ امید عام طور پر کتنی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے. امیجری، تصویری زبان. امیجری سے مراد ایسی تشبیہی زبان کا استعمال ہے جو اشیاء، حرکات اور خیالات کو اس انداز میں پیش کرے کہ وہ ہمارے جسمانی حواس پر اثر ڈالے. لفظ امیجری ان خیالی تصویروں سے جڑا ہوا ہے جو ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں. ایسے الفاظ کی مدد سے جو خیالات کا بصری اظہار، ویژول ریپریزنٹیشن پیدا کرتے ہیں. اگزامپل: It was dark and dim in the forest. جنگل میں اندھیرا اور دھندلا ماحول تھا. The words dark and dim appeal to our sense of sight. لفظ اندھیرا اور دھندلا ہماری sense of sight پر اثر انداز ہوتا ہے. The children were screaming and shouting in the fields. بچے میدان میں چیخ رہے تھے اور شور مچا رہے تھے. Screaming and shouting appeal to our sense of hearing. چیخنا اور شور مچانا ہماری سماعت، ہیئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں. He smelled the aroma of coffee. اس نے کافی کی خوشبو محسوس کی. Smelled and aroma appeal to our sense of smell. سونگنا اور خوشبو ہمارے سونگنے کی حس یعنی سینس آف اسمیل کو متحرک کرتے ہیں. The girl ran her hands on a soft satin fabric. لڑکی نے نرم سیٹن کے کپڑے پر اپنا ہاتھ پھیرا. The idea of soft in these examples appeals to our sense of touch. یہاں لفظ نرم ہمارے چھونے کی سینس سے متعلق ہے. The fresh and juicy orange is very cold and sweet. تازہ اور رسیلا مالٹا بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہے. Juicy and sweet when associated with oranges have an effect on our sense of taste. رسیلا اور میٹھا جب مالٹے سے منسلک ہو تو یہ ہمارے چکھنے کی سینس پر اثر ڈالتے ہیں. تصویری زبان کے لیے سیملی، میٹافور اور پرسونیفیکیشن جیسے فکری انداز بیان کی مدد درکار ہوتی ہے تاکہ یہ ہمارے جسمانی حواس پر اثر ڈال سکے. Imagery and poetry. شاعری میں تصویری زبان. When all at once I saw a crowd. اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا. A host of golden daffodils. ایک ہجوم سنہری نرگس کے پھولوں کا. شاعر تصویری زبان کے ذریعے الفاظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ ریڈر کے سینسز پر اثر ڈالے. اوپر دی گئی لائن میں شاعر سینس آف سائٹ کو متحرک کرتا ہے تاکہ جھیل کے کنارے سنہری نرگس کے پھولوں کا منظر پیدا کیا جا سکے. کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن. ڈینوٹیشن کسی لفظ کا لغوی یا اصل مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب جو آپ کو ڈکشنری میں ملے گا. مثال: سانپ ایک ایسا جانور جو زمین پر رینگتا ہے اور اس کے پیر نہیں ہوتے. کنوٹیشن کسی لفظ سے وابستہ احساسات، جذبات یا سماجی تاثر کو کہتے ہیں، یعنی وہ مطلب جو لوگ عام طور پر کسی لفظ سے منسلک کرتے ہیں چاہے وہ ڈکشنری میں نہ ہو. یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی. مثال: سانپ ایک چالاک، مکار یا دھوکہ دینے والا انسان. لوگ اس لفظ کو کسی برے یا فریب دینے والے شخص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. Write the connotative and denotative meanings of the following words from the poem Hope is the thing with feathers. Warm, gale, sea, extremity, chilliest. Warm means having a moderately high temperature.
وارم کا مطلب ہے ایک مناسب حد تک زیادہ درجہ حرارت ہونا. کنوٹیٹیو وارم کنوٹس کمفرٹ کائنڈنس اینڈ ایموشنل سپورٹ. وارم سے مراد سکون مہربانی اور جذباتی سہارا ہوتا ہے. گیل ڈینوٹیٹیو گیل از اے ویری اسٹرانگ وائنڈ. گیل کا مطلب ہے بہت تیز ہوا. کنوٹیٹیو گیل سجسٹ ہارڈشپس اور ایموشنل اسٹارمس. گیل زندگی کے مشکل حالات یا جذباتی طوفانوں کی علامت ہے. سی ڈینوٹیٹیو سی از اے لارج باڈی آف سالٹ واٹر. سی یعنی سمندر نمکین پانی کا ایک وسیع ذخیرہ ہے. کنوٹیٹیو سی سمبلائزز ڈیپ ایموشنز اور اوور ویلمنگ چیلنجز. سی گہرے جذبات یا زندگی کی بڑی آزمائشوں کی علامت ہے. ایکسٹریمٹی ڈینوٹیٹیو میننگ ایکسٹریمٹی means the farthest point or condition of extreme difficulty. ایکسٹریمٹی کا مطلب ہے بے انتہائی حد یا بہت مشکل حال. Connotative extremity represent the most disparate or difficult times in life. ایکسٹریمٹی زندگی کے سب سے مشکل اور مایوس کن لمحوں کو ظاہر کرتا ہے. چیلیسٹ ڈینوٹیٹیو چیلیسٹ means extremely cold. چیلیسٹ کا مطلب ہے انتہائی سرد. کنوٹیٹیو چیلیسٹ refers to emotional coldness or harsh condition. چیلیسٹ جذباتی سرد مہری یا سخت حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے. Which lines of the poem indicate metaphor and imagery. نظم hope is the thing with Peters میں جو اشعار میٹافور اور imagery کو ظاہر کرتے ہیں وہ درج ذیل ہے. میٹافور ایک فگر آف اسپیچ ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے طور پر بیان کیا جاتا ہے بغیر جیسا یا کی طرح کہے. لائن جو اس نظم میں موجود ہے ہوپ از دا تھنگ وتھ فیدرس. یہ ایک میٹافور ہے جس میں امید کو براہ راست ایک پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے بغیر جیسا یا کی طرح کے استعمال کے. دیٹ پرچز ان دا سول یہ بھی ایک میٹافور ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ امید انسانی روح میں بسی ہوئی ہے جیسے ایک پرندہ کسی شاخ پر بیٹھتا ہے. امیجری کا مطلب ہے کہ کسی منظر یا کیفیت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ ریڈر کے سینسز خاص طور پر بصارت سماعت یا جذبات متاثر ہو. لائن اینڈ سنگس دا ٹیون ود آؤٹ دا ورڈز اینڈ نیور اسٹاپس اٹ آل. یہ اشعار سننے کی فکر تراشی ساؤنڈ امیجری پیدا کرتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ امید ہر وقت ایک دھن کی طرح گاتی ہے چاہے الفاظ نہ ہو. لائن اینڈ سول مسٹ بی دا اسٹارم دیٹ کوڈ واش دا لٹل برڈ. یہ بصری اور جذباتی امیجری ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ صرف ایک بہت شدید طوفان ہی اس ننھے پرندے کو خاموش کر سکتا ہے. لائن I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea. یہ اشعار جگہ اور احساس کی امیجری کرتے ہیں ایک ایسا منظر بناتے ہیں جہاں امید کو انسان نے سرد ترین زمینوں اور اجنبی سمندروں میں بھی سنا. Specify whether the following lines from the poems you have read earlier represent personification, simile, metaphor or imagery. I wandered lonely as a cloud. میں تنہا بھٹکتا رہا جیسے ایک بادل. سیملی کیونکہ جیسے ایس کا استعمال ہوا ہے. He stirred his velvet head. اس نے اپنا مخملی سا سر حرکت دی. Personification غیر جاندار شے کو انسانی صفت دی گئی ہے. Even if they are a crowd of sorrows. چاہے وہ غموں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو. Metaphor غموں کو ہجوم کہا گیا ہے بغیر جیسے کہ. I faked a small smile and then shoved it away. میں نے مصنوعی سی مسکراہٹ بنائی اور پھر ہٹ گیا. امیجری منظر کشی کی گئی ہے جو ریڈر کو تصور میں دکھائی دیتا ہے. which is the bliss of solitude جو تنہائی کی خوشی ہے. میٹافور تنہائی کو خوشی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. They looked like frightened beads I thought. مجھے لگا وہ خوف زدہ موتیوں کی مانند ہے. تشبیہ سیملی کی مانند لائک کا استعمال ہوا ہے. A host of golden daffodils. سنہری نرگس کے پھولوں کا ایک ہجوم. امیجری خوبصورت منظر کی وضاحت کی گئی ہے. This
being human is a guest house. انسان ہونا ایک مسافر خانہ ہے. میٹافور انسانی وجود کو مہمان خانہ کہا گیا ہے. The wheat before me was dying or dead. میرے سامنے گھاس مر رہی تھی یا مر چکی تھی. Imagery ایک مردہ یا مرتی ہوئی گھاس کا منظر دکھایا گیا ہے. 10,000 saw I at a glance. میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 دیکھے. Imagery بڑی تعداد کا بصری نقشہ پیش کیا گیا ہے. Which word phrase in the poem mean the same as react to hardship, hope never stops, found everywhere, lives in the soul, effect of hardship. React to hardship. That could abolish the little bird. جو اس ننھے پرندے کو شرمندہ خاموش کر سکتا ہے. وضاحت یہاں اباش کا مطلب ہے کسی کو پریشان یا خاموش کرنا، یعنی امید پرندے کا رد عمل مشکلات کے مقابلے میں. ہوپ نیور اسٹاپس اینڈ نیور اسٹاپس اٹ آل. اور یہ کبھی نہیں رکتی، بالکل بھی نہیں. یہ فقرہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ امید ہمیشہ جاری رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. Found everywhere. I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea. میں نے اسے سب سے سرد زمین پر سنا ہے اور سب سے عجیب سمندر پر بھی. وضاحت یہ ظاہر کرتا ہے کہ امید ہر جگہ موجود ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو. Lives in the soul. That perches in the soul. جو روح میں آ کر بیٹھتی ہے. وضاحت پرچیز کا مطلب ہے بیٹھنا یا بسیرا کرنا، یعنی امید انسان کی روح میں رہتی ہے. Effect of hardship and sore must be the storm that could abolish the little bird. اور بہت شدید طوفان ہی وہ ہوگا جو اس ننھے پرندے کو خاموش کر سکے. وضاحت یہاں طوفان مشکلات کی علامت ہے، اور اس کے اثر سے اگر امید پرندہ متاثر ہو جائے تو وہ واقعی سخت آزمائش ہوگی. گرامر. پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی جملے میں ناؤن یا پروناؤن کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ جگہ پلیس، وقت ٹائم، سمت ڈائریکشن یا وجہ ریزن وغیرہ. سادہ تعریف. پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہے جو اسم یا ضمیر سے پہلے آ کر جملے میں اس کا تعلق کسی دوسرے لفظ کے ساتھ واضح کرتا ہے. ایگزامپلز. The book is on the table. کتاب میز پر ہے. He is sitting under the tree. وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے. She came after the class. وہ کلاس کے بعد آئی. We are going to the park. ہم پارک جا رہے ہیں. ان سینٹینسز میں on, under, after اور to prepositions ہے. عام prepositions اور ان کے اردو معنی. prepositions ان کے اندر، آن کے اوپر، انڈر کے نیچے، اور کے اوپر سے، ایٹ پر یا میں، ٹو کی طرف، فرام سے، ود کے ساتھ، اباؤٹ کے بارے میں، بیفور سے پہلے، آفٹر کے بعد. پریپوزیشن کی اقسام. پریپوزیشن کو مختلف بنیادوں پر اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے عام تقسیم ان کی فنکشن کے لحاظ سے ہوتی ہے. پریپوزیشن آف پلیس. یہ پریپوزیشن کسی چیز کی جگہ یا مقام کو ظاہر کرتے ہیں. مثالیں. آن پر، دا بک از آن دا ٹیبل. کتاب میز پر ہے. انڈر نیچے، دا شوز آر انڈر دا بیڈ. جوتے بستر کے نیچے ہے. ان کے اندر، ہی از ان دا روم. وہ کمرے میں ہے. ایٹ پر، شی از ایٹ دا ڈور. وہ دروازے پر ہے. پریپوزیشن آف ٹائم. یہ وقت کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوا. مثالیں. ایٹ پر، دا کلاس اسٹارٹس ایٹ 8 o'clock. کلاس 8 بجے شروع ہوتی ہے. آن، ہی واز بورن آن منڈے. وہ پیر کو پیدا ہوا. ان میں، شی ول کم ان جنوری. وہ جنوری میں آئے گی. بیفور، آفٹر. بیفور سے پہلے، آفٹر کے بعد. ہی کیم آفٹر لنچ. وہ کھانے کے بعد آیا. پریپوزیشن آف ڈائریکشن، مومنٹ. یہ کسی چیز یا شخص کی حرکت یا سمت کو ظاہر کرتے ہیں. مثالیں. ٹو کی طرف. ہی از گوئنگ ٹو اسکول. وہ اسکول جا رہا ہے.
Into she jumped into the pool. वो pool में कूद गई. Unto the cat jumped onto the roof. बिल्ली छत पर कूद गई. Preposition of cause, reason. ये preposition किसी काम की वजह या सबब को जाहिर करते हैं. मिसालें because of की वजह से. He was late because of rain. वो बारिश की वजह से देर से आया. Due to के बायस. The flight was cancelled due to fog. परवाज धुंध के बायस मनसूख हुई. Prepositions of manner किसी काम के अंदाज या तरीके को जाहिर करते हैं. मिसालें with के साथ. He cut the apple with a knife. उसने सेब को छुरी से काटा. By के ज़रिए. She travelled by car. वो कार के ज़रिए सफ़र पर गई. Use the common prepositions from the word bank to complete the sentences. To, from, in, for, with, at, our, across, along, down. The princess lives in the castle. Location inside. शहजादी किले में रहती है. I bought some milk from the grocery store. Source, origin. मैंने करियाने की दुकान से दूध खरीदा. My sister sat with my mom in the bus. Accompaniment, location, inside. मेरी बहन बस में अम्मी के साथ बैठी. When we got ready for dinner, I had to take my books from the table. Source, origin. जब हम रात के खाने के लिए तैयार हुए तो मुझे अपनी किताबें मेज से उठानी पड़े. We took a trip across town last week. Movement from one side to the other. हमने पिछले हफ्ते शहर के पार एक सफ़र किया. He is in home. Location. वो घर में है. Her apartment is in the second floor. उसका अपार्टमेंट दूसरी मंजिल में है. The boat will take you across the river. Movement from one side to the other. किश्ती तुम्हें दरिया के पार ले जाएगी. The street runs along the sea front. Parallel movement, direction. सड़क समंदर के किनारे के साथ साथ जाती है. I prefer to ride my bike down the hill. Direction of movement, downward. मुझे पहाड़ी से नीचे साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद है. Prepositional phrase, तारीफ. Prepositional phrase वो होता है जिसमें एक preposition होता है और इसका object नाउन या प्रोनाउन. ये मुकम्मल मिलकर जुमले में जगह, वक्त, वजह या हालत का पता देते हैं. स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, मेज पर. यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है और टेबल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है. अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे. एट द स्टेशन, स्टेशन पर. इन द मॉर्निंग, सुबह में. प्रीपोजिशनल क्लॉज. प्रीपोजिशनल क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो प्रीपोजिशन से शुरू होती है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं. ये जुमले में मज़ीद वजाहत करती है जैसे वक्त, वजह या हालत. स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब. एग्जाम्पल्स, आफ्टर शी अराइव्ड, जब वो आए. यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन है और शी अराइव्ड एक क्लॉज है. तो आफ्टर शी अराइव्ड एक डिपेंडेंट क्लॉज है. बिफोर द सन राइजेस, सूरज निकलने से पहले. सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया है. बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो देर से आया. रीराइट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, एडिंग अ प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट बिलो. Prepositional phrase list. Across the yard with sprinkles. At the park in a few days by the hundreds. The children played seesaw. The children played seesaw at the park. बच्चे झूला पार्क में खेल रहे थे. The cupcake is yours. The cupcake is yours with sprinkle. ये cupcake तुम्हारा है जिस पर छोटे रंग बरंगे दाने लगे हैं. The lion was killed. The lion was killed by the hunters. शेर को शिकारियों ने मार दिया. We will be back. We will be back in a few days. हम चंद दिनों में वापस आ जाएंगे. Lubna rode her bicycle. Lubna rode her bicycle across the yard. Lubna ने सहन के पार अपनी साइकिल चलाई. Write sentences using the prepositional phrases below. About the book. She told me something interesting about the book. उसने मुझे किताब के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताई. Over the river. A beautiful bridge stretches over the river. दरिया के ऊपर एक खूबसूरत पुल फैला हुआ है. On Tuesday we have a test on Tuesday. मंगल को हमारा टेस्ट है.
by the chair. He left his bag by the chair. उसने अपना बैग कुर्सी के पास रखा. Underline the prepositional phrase in each sentence. Circle the preposition. My grandparents enjoyed boating on the beautiful lake. میرے دادا دادی نے خوبصورت جھیل میں کشتی رانی کا لطف اٹھایا. Spiders do not usually build webs in a busy area. مکڑیاں عام طور پر مصروف جگہوں پر جالے نہیں بناتے. Our cricket team played well during the championship tournament. ہماری کرکٹ ٹیم نے چیمپئن شپ ٹورنامنٹ کے دوران اچھا کھیل پیش کیا. The sun shone brightly in the afternoon. دوپہر میں سورج چمکدار انداز میں چمکا. I saw a wonderful painting by صدیقین. میں نے صادقین کی ایک شاندار پینٹنگ دیکھی.